تو عفنان صاحب گفتگو آپ نے سنی اور کچھ آئیڈیا بھی آپ کو ہوا. محمود خان اچکزئی اب فائنلی لیڈر آف دی اپوزیشن بننے جا رہے ہیں. کیا آپ اس کی تصدیق کریں گے یا اب بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ نہ کچھ مراحل ہیں ایسے جو رہ جائیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ وہ بن جائیں گے لیڈر آف دا اپوزیشن ان نیشنل اسمبلی, اور وہ ڈاکیومنٹیشن وغیرہ جس دن الیکشن ہونا ہوگا, اور وہ کیونکہ پی ٹی آئی کی ظاہر انہیں سپورٹ ہے, کوئی مد مقابل تو ہے بھی نہیں, ویسے کوئی ہے بھی نہیں, تو پھر وہ بنتا تو لاجیکلی یہی ہے کہ وہ بن جائیں گے. سو وٹ ڈو یو میک آف اٹ؟ محمود خان اچکزئی, اتنی ساری گفتگو سارا کچھ, تو میں سوال تو ایک ہی اٹھاتا تھا کہ پی ٹی آئی میں کوئی ایک بندہ نہیں ملا ان کو کہ جو اس قابل ہوتا. دیکھیں اصل میں بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی میں لوگ تو ہیں, لیکن عمران خان صاحب چاہتے نہیں ہیں کہ ان کے علاوہ کوئی ایسا بندہ جو لیڈرشپ جس میں کوالٹیز ہوں وہ ہیمز آف افیئر پہ ہو, کیونکہ پھر ظاہر ان کی جو ہے وہ خود انڈرمائن ہوتے ہیں. اور یہ انہوں نے بار بار کیا ہے, یہ عثمان بزار کے ٹائم پہ انہوں نے یہ والا کام کیا, انہوں نے جو ہے محمود خان صاحب کے ٹائم پہ یہ کیا. انہوں نے مطلب وہ یہاں تو وہ ایسے بندے کو دیں گے کام جو کہ بالکل کسی قابل نہیں ہوگا, یا پھر وہ کسی باہر کے بندے کو بنا دیں گے تاکہ میری پارٹی میں خالی میرا ہی سین چلتا رہے اور کوئی نہ ہو, اور یا کسی ایسے بندے کو دے دیں گے جو مرضی بول جائے گا لیکن الزام پارٹی پہ نہیں آئے گا. یہ بھی ہو سکتا ہے. آپ دیکھیں نا عثمان بزار صاحب آج کہاں ہیں, یہ وسیم اکرم پلس تھے ان کے, مطلب کہ یہ آپ سوچ لیں کہ ٹیم میں وسیم اکرم پلس جو ہے وہ دوسری طرف چلے گئے. باقی بھی بہت سارے وسیم اکرم, لیکن جب آئے تھے ان کو کوئی جانتا نہیں تھا, لیکن جو پرفارمنس انہوں نے دکھائی تو اس کے بعد ویسے بھی لوگ ان کو بھول گئے, تو یہ ایک اپنی جگہ ہے. مطلب ان کو جانتا اس لیے کوئی نہیں تھا کیونکہ ان کا تعلق نہیں تھا نا پی ٹی آئی سے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو بیرسٹر عمیر خان نیازی صاحب فرمائیے ذرا. میں سوال وہی ہے کہ اب تو میرے خیال میں آپ کو کلیئر کر دیا گیا ہوگا, کیونکہ طارق فضل چودھری صاحب نے بھی کہا ہے کہ اب تو بننے جا رہے ہیں. ہاں جی, وہ پروسیس کمپلیٹ, کلیئرٹی ہے, کلیئرٹی ہے. ہاں جی. تو اب اس میں کوئی مطلب رکاوٹیں آپ کی نظر میں کیوں تھیں اور اب حکومت کیسے مانی؟ دیکھیں رویوں کا فرق ہوتا ہے, ہونے کو تو 2 ماہ پہلے بھی ہو سکتا تھا. میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ مسلم لیگ نون کی سائڈ پہ ڈیلیبریشن ہوئی ہوگی اس چیز پہ, اور ان کے بڑوں نے جو ہے نا اس چیز پہ گو ہیڈ دیا کہ ایک چیز ہے, ایک پارلیمنٹری پروسیس ہے. 27ویں آئینی ترمیم ہوا, دونوں ہاؤسز میں لیڈر آف دی اپوزیشن نہیں تھے, اور اس پہ بڑی ایک سوال اٹھے اور لوگوں نے اس پہ بڑے اعتراضات بھی کیے. تو الٹیمیٹلی دیر آئے درست آئے. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اب ظاہر ہے کہ سیاستدان تو ہیں, پرانے سیاستدان ہیں, اور آپ لوگوں کے اس دور میں کہا جا رہا ہے کہ نئی جنریشن کو موقع دینا چاہیے, جن زیز کو, لیکن وہ تو کافی پرانے سیاستدان ہیں اس اعتبار سے. تو اس میں کیسے, کیا ان کے کریڈینشیلز تھے کہ جس پہ آپ ان کو پورے پاکستان کی آواز بنانا چاہ رہے ہیں؟ کیونکہ اگر ان کا دیکھا جائے تو ان کی پارٹی سوائے پشتون بیلٹ کے ان کی کہیں بھی نہیں سنی جاتی, ایون بلوچستان میں نہیں سنی جاتی. آپ والے سوال اور جو عفنان بھائی نے اعتراض کیا, دیکھیں اس چیز میں دیکھیں یہ کوئی 8 فروری کی سٹیج پہ ہم نہیں لیڈر آف دی اپوزیشن لگا رہے محمود خان کو. دیکھیں 8 فروری کا چلے جس قسم کا بھی الیکشن ہوا, ہم نے عمر ایوب کو بنایا, ٹھیک ہے, جو ہمارے پارٹی کے جنرل سیکرٹری بھی تھے. بعد میں ہوا کیا, ہمارے ان بندوں کو پارلیمان میں رہنے دیا, عمر ایوب ڈسکوالیفائی, زرتاج گل ڈسکوالیفائی. فرسٹ ایئر سامنے ہماری دیکھیں لائنیں, پہلے الٹیمیٹلی جو کچھ کر سکتے تھے ان کو پارٹی سے بھگا دیا گیا, جو جیت سکتے تھے ان کو ہرا دیا گیا, جو بیچارے بچ کچھ کے آگے ان کو بھی جو ہے نا گھر بھیج دیا 10 سال کی سزا دے کے. تو الٹیمیٹلی دیکھیں ایک پوزیشن ہے, اگر خان نے دی ہے, خود آپ نے وزٹ کے حوالے سے بات کی کہ لوگ سہیل آفریدی کو دیکھ کے, لوگ سہیل آفریدی کو دیکھ کے نہیں نکلے, لوگ نکلے عمران خان کے لیے. آج بھی سپورٹ بیس عمران خان کی. عمران خان کے حوالے سے کہا جاتا ہے نا کہ شاید عمران خان, لیکن ہی از دی نیو پوسٹر بوائے نا, ظاہر خان صاحب نے ان کو رکھا. مگر کہا یہ جاتا ہے نا کہ عمران خان کے اینڈ پہ کوئی اپریہنشن ہے, کہ گھبراہٹ ہے کہ کوئی میری جماعت نہ لے جائے. دیکھیں ہمارے میں سے مسلم لیگ کاف نہیں نکلی, یا مسلم لیگ میم اور شین کی آوازیں ہمارے میں سے نہیں نکلی. تحریک انصاف چاہے جس طرح بھی ہے, چاہے 92 سے 74 رہ گئی, مگر وہ کس کی ہے, عمران خان کی ہے, اور وہ عمران خان ہی کی طرف دیکھتی ہے. لیکن یہاں پر میرا ایک تو جو میرا اس وقت جو کامنٹ تھا وہ اس اعتبار سے نہیں تھا کہ انہوں نے کس کو نامینیٹ کیا. میرا کوشچن یہ تھا کہ آپ کے تنظیمی لحاظ سے کراچی اس طریقے سے فعال نہیں ہو سکا, اور وہ جلسہ نہ ہونے کی وجہ بھی اس میں ہمیں سمجھ میں آتی ہے. جب میں نے وہاں پر موجود لوگوں سے بات کی تو تنظیمی لحاظ سے they were not active, ایک زنگ آلود ایک طرح سے وہاں کی جماعت ہمیں نظر آئی. ایک تو یہ. دوسرا آپ نے بات کی کہ یہ سہیل آفریدی صاحب کا جو معاملہ ہے, تو ظاہر ہے کہ وہ ان کو نامینیٹ تو کیا گیا ہے, اور وہ
ابھی جو وہ کام کر رہے ہیں وہ انسٹیگیشن کا کر رہے ہیں یا تحریک کا کر رہے ہیں, وہ پرفارمنس کا تو نہیں کر رہے جس بنیاد پہ آگے ان کو سلیکٹ کیا جا سکے یا الیکٹ کروایا جا سکے. تو دیر از ڈفرنس. دیکھیں یہ تھوڑا سا آپ اس کو 8 فروری کے الیکشن سے علیحدہ نہیں کر سکتے. دیکھیں 8 فروری کے الیکشن میں تحریک انصاف کو جس انداز سے ووٹ ملا ہے نا, اس کو اسٹڈی کرنا چاہیے. دیکھیں تحریک انصاف کو ووٹ تنظیموں کی وجہ سے نہیں ملا. آپ کہیں بڑی قابل تنظیمیں تھی, ووٹر کو لے آئیں, ووٹر خود بخود ملا. 8 فروری کا الیکشن جو ہے نا, خان کی محبت کا, خان کی الفت کا ووٹ سارے پارلیمنٹیرینز کو ملا ہے. جب اس طرح کی صورتحال ہو نا تو ایک ڈفرنٹ طرح کا ماحول ہوتا ہے. اب دیکھیں اس میں کمپلشن کیا بن گئی ہے سہیل آفریدی کی, جو اس کا انہوں نے اظہار مختلف جگہ پہ بھی کیا ہے کہ مجھے تو پرفارمنس کے یارڈ سٹک کا تو مینڈیٹ ہی نہیں ملا, مجھے مینڈیٹ کس چیز کا ملا, مجھے خان کی رہائی کا. کہ لوگ نہیں انسٹیگیشن کا نہیں مطلب آپ بات کر رہے ہیں محمود خان اچکزئی کیا کہہ رہے ہیں, انہوں نے کہا کہ جب تک سارے لوگ نہیں نکلیں گے تو خان باہر نہیں آئے گا. تو مقصد انسٹیگیشن کا ہوا نا, جو کام علی امین گنڈاپور نہیں کر سکتے تھے وہ ان کو کرنے کو کہا گیا ہے. تو مقصد وہی ہوا. ایک بات کروں, رہائی کس طرح, خان مجھے ایک بات آج بھی بتائیں نکلیں گے, عمران خان اپنی وجہ سے نکلیں گے. لیکن مجھے ایک بات بتائیں کہ رہائی کا جو مینڈیٹ ملا ہے وہ کس بنیاد پہ, کہ سڑکوں پہ نکلے, لوگوں کو نکالے, لوگ پھر اٹھ کے اڈیالہ آئیں یا جو بھی طریقے کار ہو پریشر بلڈ کریں. دیکھیں تو وہ ہر جگہ دیکھیں آج ایرانی قوم نکل آئی نا سڑکوں پہ, اپنے ملک کے لیے نکلی. لوگ کسی بھی ایشو پہ نکل آتے ہیں. اس کے اوپر بھی ہم آئیں گے کہ وہ کیوں نکلی اور اس کے پس منظر میں کیا ہے. کچھ میں نے کس وجہ سے نکلی, مگر بعد میں جو اس ٹویٹ جو آپ نے دکھایا اس کے ریئیکشن پہ نکلی, وہ کس وجہ سے نکلی, وہ ڈفرنٹ کاز ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایک چیز مجھے یہ بتائیں کہ یہ تو الفت کے تقاضے, ہم سے الفت کے تقاضے نہ نبھائے جاتے, یہ تو سلسلہ وہی چل رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کی محبت میں نکل رہے ہیں سارے کے سارے, تو یہ تو پرفارمنس سے تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو پھر آپ لوگ جو مرضی کرتے رہیں, بھلے آپ پرفارم کرتے بھی رہیں, پنجاب کی حد تک تو خیر کافی کام ہو رہا ہے, لیکن کیا لوگ آپ کو قبول کریں گے یا ان کی قبولیت کا جو یارڈ سٹک ہے وہ محبت اور الفت ہی ہوگی؟ دیکھیں یہ جو محبت اور الفت کی جو آپ یارڈ سٹک کی بات کر رہے ہیں, اگر یہ بات درست ہوتی جیسے یہ کہہ رہے ہیں تو پھر ضمنی انتخابات کا رزلٹ بہت مختلف آتا. ضمنی انتخابات نے یہ بات اسٹیبلش کر دی ہے کہ اس ملک کی سب سے پاپولر جماعت پاکستان مسلم لیگ نون ہے. اب یہ کسی کو پسند ہو نہ ہو مگر یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے. اگر ہری پور میں ہم ان کو الیکشن ہرا سکتے ہیں, ڈی جی خان میں ان کو ہرا سکتے ہیں, لاہور میں ہرا سکتے ہیں, فیصل آباد میں ہرا سکتے ہیں, تو پھر مطلب کہ اب اس پہ کوئی وہ نہیں. اور دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو بیانیے ہوتے ہیں یا یہ جو بھی الیکشن ہے جیسے, وہ پاپولیرٹی اگر آپ گین بھی کرتے ہیں مثال کے طور پہ, تو وہ انڈیفینٹ تو نہیں ہوتی نا کہ وہ ہمیشہ کے لیے رہے گی. وہ تو آپ نے اگر غلط, اب یہ جو بار بار کہتے ہیں کہ عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے ہم نے عمران خان کو باہر نکالنے کے لیے, میرا خیال ہے یہ ان کی تباہ و بربادی کا بنیاد ہے یہ. اچھا, اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ 4.5 کروڑ لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا, بس ہم عمران خان کے جو ہے باہر اڈیالہ میں جا کے بیٹھ جائیں گے اور بس وہاں پہ بیٹھے رہیں گے اور یہاں ادھر. حالانکہ اس طرح عمران خان صاحب باہر نہیں آئیں گے, آپ کو بھی پتہ ہے, نیازی صاحب کو بھی پتہ ہے. لیکن میں ایک چیز بڑے یہ جانتا ہوں کہ وہاں کے پی کے عوام ظاہر ہے کہ پولیٹیکلی بڑے اویئر بھی ہیں, لیکن دے آر ویری انفورگیونگ ان دا سینس کہ آپ دیکھیں کہ پہلے 2002 میں غالباً متحدہ مجلس عمل کی حکومت بنی تھی, اس کے بعد پھر اے این پی کو موقع ملا اور اے این پی نے کافی قربانیاں بھی دیں, لیکن اس کے بعد ان کے ساتھ 2013 میں کیا ہوا. So they need to remember that. بات آپ کی درست ہے, لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ کہ آپ کے پاس مینڈیٹ ہے, مگر آپ کو جو مینڈیٹ دیا گیا ہے وہ مینڈیٹ ہے ٹو ڈیلیور خیر پختونخوا کی عوام کے لیے. یہ جو مرضی کہتے رہیں کہ جی عوام ہے یہ کہتی ہے, مگر آپ نے ادھر کے جو 4.5 کروڑ لوگ ہیں ان کے کوئی کام بھی کرنے ہیں, ان کے کوئی مسائل حل کرنے ہیں, یہاں آپ نے ان کو بالکل چھوڑ دینا ہے کہ وہ تباہ برباد ہوتے رہیں. تو یہ ایک میرا خیال ہے بنیادی ایشو ہے جس کو پی ٹی آئی کو ایڈریس کرنا چاہیے. اچھا, اب پی ٹی آئی جو ہے یہ محمود خان اچکزئی کے معاملے پہ خوش کیوں ہے؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو موجودہ قیادت ہے بیسکلی اس کو بچانے کے لیے کہ ان کو پہلی ٹیئر کو پورا اڑا دیا, تو اب یہ بھی خدشہ ہوگا کہ کہیں ان کے اوپر بھی کارروائی نہ ہو, ایسا ہی ہے؟ نہیں, یہ نہیں ہے مسئلہ. میں نہیں سمجھتا. دیکھیں عمران خان صاحب نے دیکھیں پریزنٹ اگر ان کے پاس بیانات اٹھائیں, مطلب ایک خود سے جو ہے نا انہوں نے ایکسپریس کیا کہ کن حالات میں وہ 8 فروری کا الیکشن لڑے ہیں, اپنی جماعت کو کس حالات میں. وہ کہتے ہیں میں انڈر 16 کے پلیئرز اتارے. اب انڈر 16 کی لاٹ میں ٹھیک ہے نا کر کے ایک قداور شخصیت جو آلریڈی اس کو الائنس کا انچارج بنایا, اگر ایک سرمونیل پوزیشن دے دی ہے تو اس میں حرج کیا ہے؟ دیکھیں آپ اس لاٹ میں ٹھیک ہے, آپ ہمارے میں سے کوئی اور بھی ہو سکتا تھا, بہتر ڈیلیور کر سکتا تھا, مگر کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا. دیکھیں یونٹ
यूनिटी ऑफ कमांड तो ये है ना कि आज 74 एक भी साइन कम नहीं है, सारों के सारे किसके पीछे खड़े हैं, क्योंकि इमरान खान ने आमीन कह दिया तो महमूद खान अचकज़ई लीड करें, और इवन टॉक्स तक का मैंडेट किसको दिया, महमूद खान साहब को दिया। तो मेरे ख्याल से ठीक है, जहां नफरतें थोड़ी बढ़ जाएं, देखें दो प्लेयर्स हैं, अगर अल्टीमेटली कर लें, एक तरफ हाइब्रिड निज़ाम खड़ा है, एक तरफ इमरान खान खड़ा है, दोनों की तरफ बहुत तलखी हैं, अगर दरमियान में एक तीसरा बंदा आ जाए और वो दोनों के दरमियान अगर कोई बातचीत भी करता है, मीडिएट करता है, तो मैं समझता हूँ ये मुनासिब तरीका हो सकता है। लेकिन आपको पता है उनका बयानिया क्या है महमूद खान अचकज़ई का? आपको लगता है कि वो मीडिएट करेंगे, या ये भी हो सकता है कि वो वहां पर जाके ऐसी बातें करें तो तहरीक इंसाफ कहे कि हमने नॉमिनेट तो किया था अपोजिशन लीडर, लेकिन जाहिर है कि वो हमारी जमात का हिस्सा तो नहीं है? नहीं, मगर देखें उनका विन विन फॉर पीटीआई। नहीं, उनका बयानिया क्या इमरान खान से सख्त बयानिया? आई थिंक सो। देख ले, फिर हमारे पे पर्चे क्यों किए हैं सारे? मुझे तो असल में खान साहब के वो पहले 2013-14 के बयानात याद आते हैं ना, जो महमूद खान अचकज़ई से मुताल्लिक थे। जी, वो चादर वाला आप देख लें। देखें वो तो हमने एक दूसरे के खिलाफ की, वज़ीर साहब को इन्होंने नहीं कहा, या उन्होंने इनके बारे में, ये तो है ही बुरे ना, ये तो चले मान लेंगे, ये पॉलिटिक्स में कहते रहे। देखें जो जलसे वाली स्पीचेस होती हैं उनको उस तरह से नहीं लेना चाहिए मेरे ख्याल से। देखें सियासतदानों में आज भी रवादारी है, देखें एक दूसरे को हम रिस्पेक्ट देना भी जानते हैं और रिस्पेक्ट करवाना भी जानते हैं, वक्त पे खींचना भी जानते हैं। थोड़ा सा अब उस भंवर में आ गए हैं कि हम शायद जो थोड़े से बेबस फील कर रहे हैं, मगर अल्टीमेटली स्टेज आएगा जो जियो पॉलिटिक्स है, ये सारे सियासतदानों को टेबल पे ला के बिठाएगी।